الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضرات حسنین کی دونوں کی کئی خوبیوں میں سے صرف ایک خوبی بیان کی گئی. سیرت تو بڑی طویل ہے، لیکن تذکرہ اصحاب رسول مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. صحابہ کا ذکر ہم مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیغام، بات تو اصل میں اللہ نے منافقوں سے کی ہے، لیکن پیغام اس میں ہمارے لیے بھی ہے، اور معیار اللہ نے صحابہ کو بنایا. قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے شروع آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابتدائی آیات میں ایک رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منافقوں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا، منافق لوگوں سے، کہ تمہیں ایمان لاؤ، آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے کر آئے، صحابہ کی طرح. اب جب اللہ بول رہا تھا ان منافقوں سے کہ تم ایمان لے کر آؤ ان لوگوں کی طرح، تو اب ذرا جواب دو، جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ. تو اسے کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ منافقوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ایمان لاؤ ان کی طرح، میرے نبی کے ان عاشقوں کی طرح. ان کا ایمان اللہ کے پاس مانا ہوا ہے، معتمد ہے، اور ان کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. ان کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. ان کی زندگیوں کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمانے کے منافقوں سے کہ تم ایمان لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی طرح. اسی پارے کے آخری صفحے کے اندر اللہ بھائی فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح. بہرحال خلاصہ کیا ہے یہ 2-3 منٹ کی گفتگو کا، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، لیکن نبی کو ہمیں تو نہیں دیکھے. جو لوگ نبی کو دیکھے انہوں نے نبی کی ایک ایک پوائنٹ کو اور ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے لمحے کو انہوں نے نوٹ کیا. صحابہ کی عظمت پر ایک نقطہ سمجھے، کوئی بھی شاگرد اپنے استاذ کو اتنا نوٹ نہیں کیا
کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو اتنا نوٹ نہیں کی، کوئی مرید اپنے شیخ کو اتنا نوٹ نہیں کیا، کوئی بچہ اپنے باپ کو اتنا نوٹ کیا، کوئی مصلی اور عاشق اپنے معشوق سے اتنا نوٹ اور اتنا ان کو پٹی پٹی ان کو نوٹ نہیں کیا، پن ٹو پن ان کی زندگی کو نوٹ نہیں کیا، جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کیا۔ تاریخ گواہ ہے۔ آج دنیاوی اعتبار سے اگر فلم اسٹاروں سے آج کل ہمارے مسلمانوں کو بڑی محبت، اگر کسی فلم اسٹار سے محبت ہو تو اس جیسی چین، اس جیسی واچ، اس جیسے ہیئر اسٹائل، اس جیسے کپڑے، لباس، پینٹ شرٹ، یہ مطلب ان بتانا کیا چاہتا ہے؟ مجھے فلاں فلم اسٹار سے محبت ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے، میں عاشق ہوں فلاں فلم اسٹار کا، یہی بتانا چاہ رہا ہے۔ زبان سے تو نہیں بول رہا ہے میں اس کا عاشق ہوں بول کر، لیکن اپنے کردار سے، اپنے کلچر سے بتا رہا ہے کہ میں فلاں فلم اسٹار کا عاشق ہوں، میرا دل اس پر آ گیا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ بھی کیسے عجیب تھے، اللہ نے ان کو چنا۔ اگر مثال اسے یاد رکھے، آج کا ہمارا مسلمان طبقہ، نوجوان خاص کر فلم اسٹاروں کے پیچھے، کرکٹروں کے پیچھے، اب میرا ایک شفا اور ایک سوال ہے، اگر آج کے 25 کے مسلمان اگر کسی فلم اسٹار کو یا کسی کرکٹ اسٹار کو اگر اسے اپنا آئیڈیل مانتا ہے تو جتنا یہ اس سے محبت کرے، پہلی بات جتنا یہ اس سے محبت کرے وہ پلٹ کر ان سے محبت نہیں کرتا۔ بھلا اب ان سے محبت کر کے آپ کو ملا کیا؟ فرق یہ دنیا میں محبت کا، فلم اسٹاروں کو محبت کرنے کا ایک نتیجہ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسری بات یہ کہ جب مسلمان بندہ اللہ سے یا رسول اللہ سے کسی بھی نیک آدمی سے محبت کرتا ہے تو آپ کو وہ کچھ دے نہ دے لیکن آپ کے حق میں وہ اچھی دعا تو کرے گا۔ آج دنیا ہماری مسلمانوں کی جن دنیا داروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اے کاش کہ اتنا اگر اپنے نیک لوگوں کی، ائمہ کی، خطبہ کی اور ولیوں کی، نیک ولیوں کی، صاحب ولایت جن کو اللہ نے ولی کہا، ولیوں کے صحیح اوصاف جن کے اندر ہے، شرک کی بو تک ان کے پاس نہیں ہے، بے حیائی اور بے پردگی کی ان کے پاس ہوا تک پٹکتی نہیں، ایسے جن کو جو صفات قرآن نے بتائے ولیوں کے اور عباد الرحمن کے، اللہ کے خاص بندوں کے، وہ صفات، وہ باتیں، وہ کوالٹیز جس انسان کے اندر ہو، اگر وہ ولی ہے تو پھر اس سے اپنے چاہنے والوں کو وہ کچھ دے تو دے نہ دے لیکن کم از کم اس کے حق میں بخشش کی دعا تو ضرور کرے گا، یا پھر اس کی صحبت کے ذریعے سے ہی وہ بندہ جنت کے کام کرنے پہ آ جاتا ہے۔ اب جنہوں نے نبی کو دیکھا تو پھر ان کے جنتی ہونے میں کیا ڈاؤٹ، کیا شک ہے۔ اس دور کا کئی فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ، بڑا فتنہ، سنگین فتنہ، صحابہ پر سے امت کے بھروسے کو ہٹاؤ، صحابہ پر سے اعتماد کو ہٹاؤ، اس امت کو صحابہ سے کاٹ دو، ان کے نیک لوگوں سے ان کا رشتہ کاٹ کر چھوڑ دو۔ یہ اس وقت کی سازش ہے، اندر کے کچھ مسلمان کہے جانے والے لوگوں کی بھی اور دشمنوں کی بھی سازش ہے، اسی لیے وہ انت تک کوشش کرتے ہیں صحابہ پر سے اس امت کا اعتماد اٹھانے کے لیے، انت تک کوشش کرتے ہیں۔ میرے حال صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، ہمارا ایمان، ہمارے عقائد، ہمارے مسائل اور ہمارے فضائل اور ہماری زندگی، کلچر، کیریکٹر اللہ کے دربار میں وہی قبول کیے جائیں گے جو صحابہ کے مانند ہوں گے، صحابہ کے سرکہ ہوں گے۔ صحابہ کے سرکہ کا ہمارے پاس ایمان نہیں تو پھر ہمارا ایمان اللہ کے پاس معتبر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اللہ نے آئیڈیل بنا کر کہا کہ تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، یہ آئیڈیل ہوں گے تبھی تو اللہ نے کہا کہ تم ان کے جیسا ایمان لے کر آؤ۔ ایک اسکیل ہے ہمارے لیے صحابہ کا ایمان، ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے صحابہ کا ایمان، صحابہ کی زندگی ایک ہمارے لیے مشعل راہ ہے، رہبری کرنے والی ہم کی زندگیاں۔ سوال صحابہ کا نبی سے ہوتا، اللہ آسمان سے قرآن اتارتا، یہ ہے صحابہ، یہ ہے عظمت صحابہ۔ ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کو بھی چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ آج ہماری تنزلی کی، بربادی کی اور مسلمانوں کی ذلت کی یہی وجہ ہے، نمبر 1 وجہ
100 ریزنس میں سے مسلمانوں کی بدحالی کی نمبر 1 وجہ مسلمانوں نے آج قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید کے 19 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا۔ بڑی عجیب بات، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں قیامت کے دن شکوہ کریں گے۔ کیا شکایت کریں گے؟ وقال الرسول، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے، کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا رب ان قومی، یا رب ان قومی، اے میرے پروردگار، کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کی اس آیت کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری یہ قوم قرآن کو چھوڑ دی تھی، شکایت کریں گے۔ گرچہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کافروں کے بارے میں، بات صحیح ہے، تفسیری اعتبار سے دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بارے میں شکایت کریں گے کہ اللہ یہ میری کافر قوم قرآن کو چھوڑ دی تھی، لیکن اتفاق تو پکی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی، ماننے والوں کے لیے بھی نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے لوگوں کے لیے بھی نبی ہے، پہلے کے لوگوں کے لیے بھی نبی، ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی نبی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی نبی، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں نبیوں کے بھی نبی، نبیوں نے جس پر ایمان لایا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ پیغمبر شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں کافروں کے بارے میں، کیا بول کر؟ اللہ یہ قوم قرآن کو چھوڑ دی تھی۔ اب ذرا نقطہ سمجھو، یہاں پر پوائنٹ سمجھو، گہری بات۔ اللہ کے نبی تو شکایت کریں گے کافروں کے بارے میں کہ اللہ انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، رائٹ، یہی مطلب ہے اس کا۔ اب پوائنٹ سمجھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بارے میں شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں، نقطہ پوائنٹ یہ سمجھنا سوال، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بارے میں شکایت کریں گے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری یہ قوم قرآن کو چھوڑ دی تھی، کافروں کے بارے میں شکایت کریں گے تو پھر کیا ہمارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت نہیں کریں گے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جب کافروں کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے قرآن کو چھوڑ دی قوم بول کر، تو پھر کیا ہم اگر قرآن کو بالکل چھوڑ ہی دیں گے پھر ہمارے بارے میں صدر شکایت نہیں کریں گے؟ آج آپ بتاؤ کہ ہماری مسلمان قوم قرآن کو کتنا اٹھاتی ہے، قرآن کو کتنا سمجھتی ہے، قرآن کو کتنا لیتی ہے اپنے ہاتھوں کے اندر۔ پہلی بات، ہماری قوم قرآن کو خریدتی نہیں۔ دوسری بات، اب آتا قرآن، سب کے گھر میں قرآن ہے، آیا کہاں سے وہ؟ بہت کم لوگ وہ ہوں گے جو اپنے ذاتی پیسے سے قرآن خریدے ہوں گے۔ دوسری بات، اب قرآن سب کے گھروں میں ہے نہیں ہے، لیکن لائے کون وہ؟ اکثر گھروں کا یہی حال ہے کہ اکثر گھروں کے اندر قرآن مرد خرید کے نہیں لاتا، بیوی جب شادی ہو کر اپنے ماں کے گھر سے شوہر کے گھر آتی ہے تو وہ خرید کے لاتی ہے، دیا جاتا ہے اسے، رائٹ۔ خرید کر اگر رکھیں اپنے پیسوں سے تو اچھی بات ہے، خریدے ہوئے لوگوں کے لیے میری طرف سے سلام ہے، لیکن خریدنے والے کتنے لوگ ہیں اپنی ذاتی طرف سے؟ ہے نا بھائی، بیوی لائی تو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حال، یہ سوچ، یہ مینٹالٹی بھائی، اگر آپ سمجھو اگر بیوی لائی ہے، اگر کافی ہو جاتا ہے، اگر کبھی ایک ہی وقت میں سب کو پڑھنے کا موقع مل گیا تو بیوی کی قرآن بیوی لے کر پڑھے گی، گھر میں ایک ہی قرآن ہے، اگر آپ کو پڑھنا ہو تو آپ کون سے قرآن لے کر پڑھیں گے؟ اب مزید میں سے ہر بندہ حافظ تو نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس سے پہلے میں یہ تعارف کر دیا تھا 2-3 جمعہ پہلے، ہر مسلمان کو حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، کم از کم دیکھ کر تو پڑھنا آنا، اسے پورے قرآن کو حفظ کر لینا فرض نہیں، لیکن دیکھ کر تو کم سے کم پڑھنا آنا نہیں آنا، دیکھ کر تو پڑھنا آنا نہیں۔ اگر پوری بستی میں سے اگر ایک بھی بندہ حافظ قرآن نہیں ہے، پوری بستی گنہگار ہو جائے گی۔ پھر دیکھ کر تو پڑھنا آنا، کوئی ایک بندہ تو ہو جو پوری قرآن کو حفظ کر لے، لیکن پوری بستی والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم دیکھ کر تو پڑھنا سیکھیں۔ دوسری بات،
ہر بندے کو قرآن مجید کا حافظ بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بندے کو محافظ قرآن بننا تو ضروری اور فرض ہے۔ قرآن کا محافظ، قرآن پر ہونے والے اعتراضات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہونے والے اعتراضات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رکھ کر اسلام کو، قرآن کو بدنام کرنے کے لیے، نبی کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے موجودہ اب فی الوقت میں ملک بھارت کے اندر فلموں کا بنایا جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام پر اعتراض، نبی کے شان میں گستاخی ہے، یہ سب کہیں کو رہا ہے۔ آج دنیا بھی جان چکی ہے، آج دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ مسلمان لوگ تو بالکل چلتے پھرتے ہی زندے ہیں، سو حقیقت میں ان کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ان کے جذبات مردہ ہو چکے ہیں۔ اب جو چاہے کرو، کچھ کرنے والے نہیں قوم ہے۔ اب ان کے پاس ایک ہی جذبہ، اور ان کے پاس ان کے جسموں کے اندر روح پھونکنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ان کو بھڑکانے کے لیے دوسرے الفاظ میں کیا کرو؟ ان کے پیغمبر کے سامنے گستاخی کرو، یہ لوگ بھڑک اٹھیں گے، ان کی ایمان کی چنگاری 100% کر جائے گی۔ ابھی لوگ اپنے سے باہر ہو کر کیا کریں گے؟ جو چاہے کر دیں گے۔ پھر ہم ان کو کیا کریں گے؟ اس وقت کی ملک کے ظالموں کی، حکمرانوں کی ہی سوچ ہے، ان کو جگانے کے لیے یہ سب نبی کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک حساب سے اگر ہمیں سمجھنا چاہیں گے تو سمجھنے کے لیے شاید ہم مسلمان اپنے ایمان میں، جذبات میں ٹھنڈے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے جذبات کو گرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ شاید اس قسم کے ظالموں کو اور اس قسم کے گستاخوں کو اللہ کھڑا کر کے ہمارے ایمان کا اللہ تعالیٰ پاور دکھا چاہتے ہیں۔ یہ کریں گے گستاخ نبی کی شان میں، فلم بنائیں گے، یہ فلم وہ فلم، کتنے فلم نبی کی شان میں گستاخی، اسلام پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، اسلام کو ایک ظالمانہ مذہب بنا کر پیش کرنا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قوم مر چکی ہے، جسم کے اعتبار سے زندہ ہے، جذبات اور ایمانی حالات نہیں ہے۔ جب آدمی کے صرف جسم زندہ ہے، جسم کا زندہ ہونا کافی نہیں ہے جینے کے لیے، جسم کے زندہ ہونے کے ساتھ جذبات بھی زندہ ہو آدمی کے، ایمانی جذبات زندہ ہوں۔ ایمانی جذبات اگر زندہ نہ ہوں، اس کی مثال ایسی ہی ہے، اگر کوئی بندہ کوما میں چلے گیا، سانس تو چل رہی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، وہی حال ہے۔ سانس تو چل رہی ہے ہماری، لیکن ایمانی جذبات ٹھنڈے ہو چکے، بالکل مر چکے۔ وہ جذبہ نہ ہو، مردہ جذبات اسلام کو جو ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ گرمی چاہتا ہے، اپنے ماننے والی قوم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ جسمانی اعتبار سے بھی سانس چلتی ہو اور جذبات کے اعتبار سے بھی یہ لوگ گرم ہوں۔ اگر ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور ہی اگر سو جائے، اونگنے لگ جائے، تو پھر حال گاڑی کا کیا ہوگا؟ وہی حال ہے اللہ کو ماننے والی اس قوم کا۔ اگر یہ دنیا کو اللہ نے، مسلمان کو اللہ خلیفہ بنایا ہے، آدم کو اللہ خلیفہ بنایا، لیکن یہ سب آدم ہی کے بچے ہیں۔ جو آدم کو مانتا وہ آدم کا بچہ ہے، جو ان کے مذہب پر ہے وہ آدم کا بچہ ہے، صحیح ان کے ایمان کا، اسلام کا وارث ہے۔ اگر یہ اللہ رسول کو آدم کے راستے پر چلنے والے، یہی زمین کی دھرتی کے خلیفہ اور بادشاہ، اگر یہ بھی سو جائیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ پیچھے کے پاسنجروں کا۔ یہ سو گئے بول کر ظالم مسلط ہو گئے، سو ایمانی اسلامی نالج نہیں بول کر ظالم مسلط ہو کر اسلام پر اعتراض کرنے سو۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی چیز کو، کسی کی دوسرے آدمی کی چیز کو اگر چھیننا چاہتا ہے تو کب چھیننا چاہتا؟ بولو، اب گھٹو پکڑے کے رکھے تو چھیننا چاہتا کیا؟ کوئی آدمی گھٹو پکڑے کر لیا، کوئی بھی چیز کون چھین نہیں سکتا، چھوڑ دیے اسے، یا پھر ایسا پکڑے کو ہے معمول سے، کاہلی اور سستی سے، جو کوئی بھی آئے گا جھپٹ لے جائے گا، چھڑا کے لے جائے گا۔ اپنا ایمان اور اپنا قرآن اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ اسلام پر اعتراض، نبی کے سامنے گستاخی پر یہ فلمیں بنتے رہیں گے، اور آخر مسلمان لوگ کب جاگے گی پتہ نہیں ہے۔ شاید میں ایک نیک فالی دیتا ہوں، ان سب دنیا کے اندر ہونے والے اسلام کے خلاف میں بنائے جانے والے بلز
اور اسلام کے خلاف بنائے جانے والے پروپیگنڈے اور فلمز اور اسلام کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بنائے جانے والے یہ ریلز، یہ شاید اسی لیے کہ یہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں۔ یہ حالات بھی اللہ بھی چاہتے ہیں کہ تم سو چکے ہو، تم اپنے نبی سے رشتہ مضبوط ہونے کا زبان سے دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ گستاخی تمہارے پیغمبر کے سامنے ہو رہی ہے، تم زبان اور قلم اور ہاتھ اور ان تمام اپنے جذبات پر ہاتھ اور بستر اور شال ڈال کر ٹھنڈے کیوں بیٹھے ہو؟ بیدار ہو جاؤ تو اپنی غفلتوں سے، آ جاؤ اپنے نبی کے طریقے پر، چھوڑ دو تمام تر رسومات۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آ جاؤ میرے کلام پر، میری کتاب زندہ ہے، تم ٹھنڈے کیسے پڑ گئے ہو؟ اللہ یہ سمجھا چاہتے ہیں۔ بات کیا عرض کر رہا تھا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بارے میں اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ اللہ یہ کافر قوم قرآن کو چھوڑ دی تھی، تو پھر کیا مسلمانوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت نہیں کریں گے؟ اب آپ ذرا نتیجہ نکالو، ذرا غور کرو، ہم مسلمانوں میں سے کون بندہ ہے جو قرآن کے 30 پارے، ان میں سے کون بندہ ایسا ہے ہم میں سے کہ روزانہ ایک ایک پارہ پڑھتا ہو؟ یہ 30 پارے کا ہی تو ہے، سو ایک نتیجہ 30 دن مہینے کے ایک ایک پارہ پڑھ کر تو کم سے کم تمہیں 30 دن میں قرآن ختم کر دو، کرنے میں تمہارے لیے آسانی ہو۔ یہ سسٹم اس لیے ہے، لیکن ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے، زندگیاں بیت جاتی ہیں، زندگیاں بیت جاتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں، قرآن کو اٹھانے کا موقع نہیں ہوتا، مرنے کے بعد کسی کو بلوا کر پڑھوایا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، پڑھوایا جاتا ہے دوسروں سے، خود نہیں پڑھتے۔ اب آپ خود سمجھو، خود کے پڑھنے میں درد کتنا ہوتا ہے، خود کب آپ پڑھ جائیں دعا اللہم اغفر لی حینا پڑھنے کا درد کیا ہوتا ہے، دوسرا کوئی آ کر پڑھے تو اس میں کیا درد ہوگا، خود پڑھنے میں درد ہوتا ہے، تو خود سیکھنا ہے، خود کو پڑھنا ہے، تو قرآن کو چھوڑنا یہ ایک مطلب ایک معنی کیا ہے، بالکل الفاظ کو ہی چھوڑ دینا، الفاظ کو ہی چھوڑ دینا، قرآن کے الفاظ تک کا ہم کو پڑھنا نہ آتا ہو، یہ ایک قسم ہے قرآن کو چھوڑ دینے کی، مہجور بالقرآن، قرآن کو چھوڑنے کی ایک قسم، الفاظ تک کا پڑھنا نہ آتا ہو۔ حدیث کی روشنی میں، حالات کی روشنی میں پہلے بتاؤں آپ کو، سمجھیں گے آپ؟ آج ظالم دشمن قرآن پڑھ رہے ہیں، آج ہمیں سیرت نہیں پڑھتے قرآن، آج مسلمانوں کے دشمن، اسلام کے دشمن قرآن کو، حدیث کو اور قرآن کی تفسیروں کو، حدیث کی تشریحوں کو وہ پڑھ کر، سیدھا بھی پڑھ کر سمجھ کر اسے الٹا بھی سمجھ لی انہوں۔ الٹا مطلب کیا ہے؟ سیدھا پڑھو اسے الٹا مطلب نکالیں گے، اس پر الٹا مطلب گھڑ کر اعتراض کر دیں گے۔ اب کوئی بندہ سوال اور اعتراض کب کرتا؟ اسے سمجھ میں آتا ہوتا تو اعتراض کر سکنے کا مطلب کیا ہے۔ آج دشمن اعتراض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں پڑھ رہی قرآن کو، سمجھ رہی قرآن کو، ملک کے بھی دشمن قرآن پڑھ رہی ہیں آج، اور دوسرے دھرم کے لوگ بھی آج قرآن کو، اسلامی کتابوں کو پڑھ رہی ہیں آج۔ ایک بات تو یہ ملک کے بارے میں اور موجودہ حالت میں، اور ایک بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں جب آئیں گے، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، حضرت مہدی پہلے آئیں گے، پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، تو ہر جھاڑ درخت، اس وقت یہودی لوگ جھاڑوں کے پیچھے چھپنے لگیں گے، تو ہر جھاڑ اور ہر پتھر مسلمان سے پکار کر کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپ کر ہے، تو آ اسے قتل کر، یہودی کو۔ یہ ہر جھاڑ اور ہر پتھر یہ کہے گا۔ صرف ایک جھاڑ ہے غرقد نام کا، اس کا نام ہے غرقد، حدیث میں ہے، وہ غرقد نام کا درخت، ایک جھاڑ وہ نہیں، مسلمانوں کو نہیں بلائے گا، یہودی وہاں چھپے گا تو مسلمانوں کو وہ نہیں بلائے گا، یہاں یہودی بیٹھے بول کر، وہ ایک جھاڑ کا نام ہے غرقد۔ میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ اب ذرا سمجھو حدیث تشریح، اس کا ترجمہ اور مطلب ذرا سمجھو۔ اب یہودی قوم پوری دنیا کے اندر وہ غرقد نام کے جھاڑ گاڑ رہی ہے، کئی کو عیسیٰ آئیں گے، مہدی آئیں گے، یہ مسلمان قوم عیسیٰ کی سپاہی بن کر ہم کو قتل کریں گے، تو ہم غرقد نام کے جھاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں بول کر
انہوں کیا کر رہی سو غرقت نام کے جھاڑا آج پوری دنیا میں انہوں ایک پروپیگنڈے کے تحت انہوں گاڑ رہی ہے. اب ان کو یہ غرقت نام کا جھاڑ ہے، یہ ہمارا جھاڑ ہے، پورا ہر ایک جھاڑ مسلمانوں سے کہے گا ہمارے پیچھے یہودی بندہ چپکر ہے، آؤ مارو کو بولے گا. ان کو معلوم ہوا کہاں سے بولو؟ کیسا معلوم ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں ہماری نبی کی حدیثیں پڑھ رہی، یہ نتیجہ نکلے گا. یہی نا رزلٹ ہے اس کا، یہی نا مطلب ہے اس کا. یہودی لوگ غرقت نام کے جھاڑ گاڑ بھی، مطلب ان کو یہودی لوگوں کو ہر ایک جھاڑ بات کرے گا، مسلمانوں سے بولے گا اور ہر ایک پتھر بولے گا. تو مطلب کیا ہے؟ ان کو کیسا معلوم ہوا؟ یہ ان کو بات کیسا معلوم ہوئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہودی لوگ بھی ہماری کتابیں پڑھ رہی اور دوسرے دھرم کے لوگ ہماری کتابیں پڑھ رہی کہیں کو ہدایت پانے کے لیے نہیں، ہدایت پانے کے لیے نہیں، اپنے اپنے مقصدوں کے اعتبار سے پڑھ رہی سو. ہمارے ملک کے لوگ دوسرے لوگ کہیں کو پڑھ رہی سو اعتراض اور نقص نکالنے کے لیے، کمی تلاش کرنے کے لیے. یہودی لوگ کہیں کو پڑھ رہی سو غرقت نام کا ان کا مطلب مل گیا، ہم لوگ جھاڑ کاٹنے کے لیے پڑھ رہے ہو. خلاصہ کیا ہے؟ دنیا کے آج دشمن ہماری کتابوں کو پڑھ رہی، حدیثوں کو پڑھ رہی، قرآن کو ترجموں کو پڑھ رہی اور سیدھا سمجھ کر الٹا بھی اس کے ذریعے سے مطلب نکال کو پیش کر رہی ہے، اعتراضات کر رہی ہوں. انہوں الٹا سمجھ رہی، الٹا پڑھ رہی، سیدھا پڑھ کو الٹا مطلب بھی نکال رہی، اعتراض کر رہی. لیکن ہمیں قرآن کو ماننے، انہوں نہیں ماننے والے سب لوگ یہ کام کر رہی ہوں، ہمیں ماننے والے لوگ اب تک قرآن کو پیش نہیں. اب کب پکڑیں گے ہمیں؟ کب پکڑیں گے؟ پکڑیں گے نہیں تو پھر کیسا زندگی ہماری بنے گی؟ کیسا ہماری معاشرت اچھی ہوگی؟ کیسا ہماری گھر کی زندگی اچھی ہوگی؟ کیسا ہماری تجارت کی زندگی اچھی ہوگی؟ کیسا آپس کے تعلقات اچھے بنے گی؟ کیسے ہمارے آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے؟ کیسے جوڑے جہیز کی رسم ختم ہوں گے؟ کیسے مسلمانوں کا آپس میں کسی ایک بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ان مجھے بلانے شادی کو یا پھر مجھے ان صرف فون کے اندر بول کر، یہ صرف ایک بات پر یہ جھگڑے ہوں گے. یہ کب تک ہوتے رہیں گے؟ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، معاشرت کے اصول نہیں پڑھیں گے، یہ جھگڑے ہوتے رہیں گے. معاشرت، گھریلو زندگی، پرسنل زندگی، یہ سب جب تک ہم نہیں پڑھیں گے. اسلام نے گھریلو زندگی کے اصول کہاں بیان کیا؟ جب تک وہ نہیں پڑھیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے ان خالی فون میں دعوت دیا شادی کی، میرے بڑے بھائی کون یا پھر میرے بازو والوں کون ڈائریکٹ آ کر بولا یا پھر ان خود آ کر بولا یا پھر اس کی بیوی آ کر بولی، مجھے خالی اس کے بچے کو بھیجا یا پھر مجھے خالی فون میں بول دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے ہوتے رہے. جب تک کب تک یہ جھگڑے ہوتے رہیں گے؟ جب تک قرآن نے جو معاشرت کے اصول بتایا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب تک یہ جھگڑے ہوتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جھگڑے کہیں کو سو کہیں کو بولو. اب ہماری قوم، مسلمان قوم سود میں ہے. عجیب رونا ہے ہمارا کہ ہماری مسلمان قوم سود میں ہے. نماز بھی پڑھتی ہے، شرک بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں تہجد بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، چاش بھی پڑھتی ہے، اوابین بھی پڑھتی ہے، زبان پر ذکر بھی ہوتی ہے، دل میں قوم کی فکر بھی ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، لیکن آج تک ہماری قوم سے نہ شرک چھوڑتا ہے، نہ قوم چھوڑنے تیار ہے، نہ پھر ہماری مسلمان قوم نہ سود چھوڑنے تیار ہے. 2 گناہ اب تک ہم سے نہیں چھوٹے، 2 گناہ نہیں چھوٹے اب تک. ہزاروں کے گناہ وہ تو ہے سچ، لیکن یہ 2 گناہ اب تک نہیں چھوٹے، تو پھر ہماری نجات اور بخشش ہوگی کیسے؟ اس لیے میں یہ آدھے گھنٹے کی گفتگو سے میں بولا کیا چاہ رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بیان سے میں ایک ہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ایک ہی رونا رو رہا ہوں، ایک ہی رونا میرا کیا ہے؟ قرآن سے جڑ جاؤ. اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر، آپ جس تنظیم سے آپ کا تعلق ہو، جس تحریک سے آپ کا تعلق ہو، لیکن اولین درجے میں آپ اپنے تنظیم اور تحریک کی پڑھی جانے والی کتابوں میں سے اولین درجہ قرآن کو دیں. آپ قرآن کی تفسیر کو دیں، آپ قرآن مجید کی تفسیر کے حلقے قائم کریں. آپ جب تک یہ قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کی سسٹمز اگر ہماری مسجدوں میں قائم نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے دل دماغ کے اندر باطل کی طرف سے باطل ہوائیں اور ان کی طرف سے اسلام پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر اعتراضات اور شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹ پیدا کیے جاتے رہیں گے. کب تک؟
جب تک آپ یہ نہیں سمجھو گے مسجدوں کے اندر اگر تفسیر کے حلقے قائم نہیں ہوں گے وہ آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے، وہ ڈاؤٹ اگر کلیئر ہونا ہے باطل کی طرف سے آنے والے، تو پھر ہماری مسجدوں کے اندر اگر درس قرآن کے حلقے تفسیر قرآن کے حلقے اگر قائم نہیں ہوں گے تب تک وہ آتے رہیں گے، وہ غلط غیر غلط وہ پاور ان کا آتا رہے گا مرتب۔ اگر ہمارا پاور بھی یہاں سے جائے گا، ہمارا مسجدوں سے اگر قرآن کی تفسیر اگر پیغام جائے گا، یہ حق کا پیغام اور اس باطل کا پیغام کو اسے لات مار کے بتائے گا۔ نہیں ہماری مسجدوں کے اندر نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو پھر عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ آج مسلمان قوم قرآن کی مجید کی تفسیر تو تفسیر ہے، تفسیر کی اہمیت پر بولنے بھی نہیں دے رہی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر قائم کرنا، لوگوں کو ترغیب دینا، یہ تو بھول کی بات ہے۔ کم سے کم قرآن مجید کی تفسیر کی ترغیب دینے کے لیے بھی قوم برداشت نہیں کر رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمان قوم ہی قرآن کے اتنے بڑے دشمن ہو گئے، ہم تو نہیں پڑھ رہے صاحب، لیکن جو لوگ پڑھ کے آ کر ہم کو پڑھانا یا سمجھانا چاہتے ہیں، ہم ان کو بھی لاکھ ڈال کے دم دبا کے بھگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ ظالم اور قرآن کے دشمن ہم ہیں یا پھر ملک کی موجودہ طاقت اور موجودہ ظالم ہے؟ کون ظالم ہے قرآن کا؟ کون دشمن ہے قرآن کا؟ اولین دشمن تو ہم ہیں۔ ہم خود نہ اس پر ترغیب دینا چاہ رہی، نہ پڑھنے پڑھانے تیار ہے، نہ سننے بولنے تیار ہے۔ اس لیے تقاضا اور درد یہ ہے اپنی مسجدوں کے اندر، ہر مسجد کے اندر قرآن مجید کی تفسیر کے درس قرآن کے حلقے قائم ہوں۔ انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے اندر بھی بہت جلد انشاءاللہ فجر میں ہماری مسجد میں ہے، اب عقائد کا کورس چل رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید یہ عمل ہے، ایک پڑھنا، نماز ایک عمل ہے۔ عقائد یہ بیسکلی چیزیں، یہ بیسکلی چیزیں، عقائد اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر بندہ اعمال کتنے بھی کر لے وہ قبول بھی نہیں ہوگی، ادا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں پہلے ایمانیات پر محنت کر رہا ہوں۔ ایمانیات، عقائد اگر سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں عقائد کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے عبادات کا۔ عقائد سمجھ جائیں پھر اس کے بعد عبادات ہے، پھر قرآن مجید کی تفسیر انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فجر میں آتے رہیں، عقائد سمجھنے میں آسانی ہوگی، تو عقائد کی جب پورے کتاب پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تفسیر قرآن مجید کی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، قرآن کو میرے قوم چھوڑ دی بول کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب شکایت کریں گے اللہ شکایت قبول کر لیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں شکایت کرنے سے اگر بچنا ہے ایک ہی کام کر لے، قرآن سے جڑ جائیں، الفاظ بھی پڑھیں، الفاظ سمجھیں بھی، معانی مطالب سمجھیں بھی، اور اس معانی مطالب کو سمجھ کر خود بھی عمل کریں، اور آخری پیغام قرآن مجید کا خود سن سمجھ کر پڑھ کر دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائے بھی۔ یہ قرآن مجید کے پورے حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو مضبوط پکڑ کر زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ہیں